بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 دراست النحو۔ اسے متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ قسمیں ہیں، ٹھیک۔ کون کون؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، تثنیہ، کلا اور کلتا، اثنان اثنتان، جمع مذکر سالم، اولو، عشرون تتا تسعون، اسے مقصور، غیر مثنی و جمع مذکر سالم، اسے منقوص، جمع مذکر سالم۔ جی صاحب، تو سب سے پہلے ہے واحد منصرف صحیح غیر مضاف بیائے متکلم، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہے مفرد منصرف صحیح سے مراد وہ اسم ہے، مفرد سے مراد وہ اسم جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، صرف سے مراد وہ اسم ہے جو غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح نحویوں کی اصطلاح وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اچھا، دوسری کیا ہے؟ پہلے میں کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، دوسرے میں کیا ہے؟ مفرد منصرف قائم مقام صحیح، واحد منصرف قائم مقام صحیح غیر مضاف بیائے متکلم جو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اور تیسرا جمع منصرف غیر منقوص اور غیر مضاف بیائے متکلم۔ تینوں کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی مثال زیدن۔ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی مثال غبیون۔ جمع مکسر منصرف کی مثال رجال۔ ٹھیک۔ مفرد منصرف صحیح جو ایک ہو، بیچ میں علامت حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ دوسرا بات ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح سے مراد وہ اسم ہے کہ جس میں حرف علت واو یا یا ہو، یا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ اور اس سے پہلے ساکن ہو، یا سے پہلے بائے ساکن ہے، زب یون۔ یہ کیا ہے؟ رجالن۔ جمع مکسر منصرف وہ جمع جس کا واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جیسے رجلن سے رجلن، بیچ میں آ گیا ایک الف، تو اس کو واحد کو توڑ دیا، الگ الگ کر دیا۔ ان تینوں کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اس جاءنی زیدن و ظبی و رجال، رأیت زیدن و ظبی و رجالا، مررت بزیدن و ظبی و رجال۔ ٹھیک ہے، جاءنی زیدن و ظبی و رجال، رأیت زیدن و ظبیان و رجالن۔ ہاں، رأیت زیدن و ظبیان و رجالن، مررت بزیدن و ظبین و رجالن۔ ٹھیک ہے، یہ تین کے کون؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ یہ تین کی مثال ہو گئے، تینوں کی تعریف آپ نے جان لی ہے۔ اس کے بعد ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم سے مراد وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا اضافہ کر کے بنائی گئی ہو۔ دراست النحو میں لکھا ہے کہ جمع مؤنث سالم مطلقاً ہے، ٹھیک ہے، الف اور لمبی والی تا، جیسے مسلماتن،
الف اور لمبی تا لگا کر بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا اعراب کیا ہے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں کسرہ، جیسے ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بے مسلمات، ٹھیک۔ اس کے بعد آتے ہیں غیر منصرف۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف کہتے ہیں، غیر منصرف کا وہ اعراب دیکھ لیں، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں فتحہ ہوگا، جانی عمر و رأیت عمر مررت بے عمر، مررت بے عمر۔ یہاں دیکھیں جانی زید رأیت زیدن مررت بے زیدن، کہاں آ گیا، مررت بے زیدن آ گیا تھا۔ یہاں آتے ہیں تو اور غیر منصرف میں آتے ہیں تو جانی عمر و رأیت عمرہ، ٹھیک ہے۔ مررت بے عمر، با ہونے کے باوجود یہاں پہ زبر آ رہا ہے، اس لیے کہ غیر منصرف ہے۔ ایک جو ہے وہ علم ہے اور ایک جو ہے وہ کیا ہے، عدل ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ٹائم کتنا ہوا، 35۔ اس کے بعد آتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ جو واحد ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ٹھیک۔ اس کی تھوڑی ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں ہدایت النحو میں، میرے پاس دراست النحو اور ہدایت النحو دونوں ہیں۔ ہدایت النحو میں دیکھ لیتے ہیں اس کی کچھ تفصیل۔ اس میں ہے اسماء ستہ معنی 6 اسماء، لیکن یہاں 6 اسماء سے مراد یہ ہیں ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ ان کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا، جیسے حالت رفع میں الف، سوری حالت رفع میں واو، حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا، جبکہ یہ چاروں شرطیں پائی جائیں۔ 4 شرطیں کون کون ہو؟ یہ اسماء مکبرہ یعنی ان میں سے یا تصغیر نہ ہو، ٹھیک، ورنہ ان کا اعراب مفرد منصرف قائم مقام صحیح کا اعراب ہوگا، جیسے جانی اخین، رایت اخین، مررت اخین۔ یہ اسماء مفرد ہوں یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، تو اس صورت میں ان کا اعراب تثنیہ اور جمع کا اعراب ہوگا۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، اس لیے کہ جب مضاف نہ ہو تو ان کا اعراب وہی ہوگا جو مفرد منصرف صحیح کا ہے، جانی ابن، رایت ابن، مررت بیامین۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اسماء کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف ہو، اس لیے کہ جب ان کی اضافت یا متکلم کی طرف ہوگی تو ان کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتح، حالت جر میں تقدیری کسرہ ہوگی، دانی ابی، رایت ابی، مررت بے ابی۔ اس کے بعد جو ہے ساتویں قسم کیا ہے، تثنیہ نا، تثنیہ جیسے رجلان، اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، 2 چیزوں کے بارے میں بتائے، 2 چیز بتائے، اس سبب سے کہ مفرد کے آخر میں الف یا یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگایا گیا ہو، جیسے رجلان، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ مفرد کے آخر میں الف ہو اور نون ہو، الف ہے اور نون ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا بتایا، یا پھر یہ ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو، جیسے رجلین، مسلمین، مسلمین، یہ۔ اس کے بعد آتے ہیں کلا اور کلتا، 8ویں صورت، کلا اور کلتا، کلا اور کلتا، ٹھیک۔ اس کے بارے میں کیا ہے، جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، یہ دونوں تثنیہ نہیں ہے بلکہ تثنیہ کی طرح ہے، انہیں پہلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ والا کلا، اور کلتا مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسنانے اور اسنتانے،
اس نانے اور اس نہ تانے، اس نہ تانے، ان کا کیا کام ہے؟ یہ دونوں بھی تثنیہ نہیں ہیں بلکہ تثنیہ کی طرح ہیں، اس لیے ان سب کا مفرد ہاں ان کے لفظ سے نہیں، ان میں پہلا مذکر کے دوسرا مؤنث کے لیے۔ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ جیسے جاء رجلان وکلاہما و اثنان، جاء رجلان وکلاہما و اثنان، ٹھیک ہے۔ رأیت رجلین وکلیہما و اثنین، مررت برجلین وکلیہما و اثنین۔ اس کے بعد آتا ہے جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم 10واں، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم کسے کہیں گے؟ تو جمع مذکر سالم سے مراد وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس سبب سے کہ مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفصول لگایا گیا ہو۔ یاد رہے تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور اضافت کے وقت دونوں گر جاتے ہیں۔ ایسے غلامان، جانی غلاما زیدن، اصل میں کہتے ہیں جانی غلامان زیدن۔ ومسلمو مصر، اے مسلمون مصر۔ اولو، اس کے بعد 11واں کیا ہے؟ اولو، ٹھیک ہے۔ اولو اس کو دیکھتے ہیں، اولو یہ زو کے معنی، زو کی جمع اولو ہے دوسرے لفظ سے، یعنی اس میں زو کی جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ اس کی طرح ہے کیونکہ اس میں مفرد کا لفظ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 12ویں نمبر پر عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، ٹھیک ہے۔ ان کا اعراب کیا ہے؟ جی صاحب، تو ان کا اعراب کیا ہے؟ عشرون تسعون یعنی 8 دہائیاں، عشرون ثلاثون اربعون خمسون نا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جمع مذکر سالم نہیں بلکہ اس سے ملحق ہیں، اس لیے عشرون کو عشرون کی جمع نہیں کہا جاتا، ورنہ لازم آئے گا کہ عشرون کا ترجمہ 30 کیا جائے، کیونکہ عربی زبان میں جمع کا استعمال کم سے کم واحد کے 3 افراد کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی دہائیوں میں بھی کہا جائے گا۔ ان تینوں قسم کا اعراب ایک ہے، یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، جیسے جاءنی مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا۔ جیسے دیکھیے حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، واو ہے اس سے پہلے ضمہ ہے، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، یا ہے اس سے پہلے کا زیر ہے، جیسے عشرین میں را پر زیر ہے۔ مررت بمسلمین اولی مالی و عشرین، اس میں مقصور۔ اب آتے اسم مقصور، اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ اسم مقصور جیسے عصا، یہاں اسم مقصور سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ غیر زائدہ ہو، یعنی وہ الف لام کلمہ سے بدل کر آیا ہو، جیسے المصطفیٰ، اس میں الف مقصورہ لفظاً ہے اور مصطفن میں تقدیراً ہے کہ دونوں ساکن جمع ہونے کی وجہ سے الف گر گیا۔ غیر مثنیٰ و جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی، غیر مثنیٰ جو تثنیہ نہ ہو، یعنی جمع مذکر اور جمع مذکر سالم۔ ان تینوں قسم کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، یعنی حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتح، حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ ھذا حسن ھذا غلامی، رأیت حسن و غلامی، مررت بحسن و غلامی۔ اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا اور اس کے پہلے کسرہ ہو، جیسے قاضٍ، اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں لفظی فتح، حالت جر میں تقدیری کسرہ ہوگا، جان القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی، حالت نصب میں لفظی فتح جیسے یہاں دیکھ رہا ہے،
جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں مسلمونایا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمویا ہوا. واو اور یا جمع ہوئے، اس واو اور یا جمع ہوئے، واو اور جمع ہوئے، ان میں پہلا ساکن تھا، یہ دیکھیے واو ساکن ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا گیا. اب یا اور یا جمع ہو گئے، اب جب یا اور یا جمع ہوئے تو یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، مسلمیہ ہوا. پھر میم کے ضمہ کو یا کی مناسبت سے، میم ہے اس سے یا ہے، یا سے پہلے پیش ہے، حالانکہ یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زیر ہونا چاہیے، تو یا کی نسبت سے کسرہ سے بدل دیا گیا، مسلمیہ ہو گیا. اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری واو، حالت نصب و جر میں ہاں، جیسے ہاؤلائے مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. اب یہ ہے اقسام متمکن کتنے ہیں، اس کی مثالیں کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں. اس کے بعد یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا 9 تک. اس کے بعد یہ ہے عامل 21 ہیں، حرف جارہ، حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ و فعل ہے، ما ولا مشابہ بلیسا ہیں، لا نفی جنس ہے. تو اس کو ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے.